بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید کمینا آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید کمینا۔ آج کل امریکہ اور اسرائیل پاکستان کی میڈیا کے اندر بہت زیر بحث ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا غیر ملکی چینل کو، دوسری دفعہ انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو اڈے نہیں دے گا۔ اسی کی ابھی تک بات آگے بڑھ رہی ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو اسرائیلی اخبار نے زلفی بخاری صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اس کے بعد بھی یہ تھوڑا سا میڈیا کے اندر زیر بحث ہے، اور اپوزیشن کو موقع چاہیے حکومت کی کسی بھی کمزوری کا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو مشیر جو ہیں قومی سلامتی کے ڈاکٹر معید یوسف صاحب، انہوں نے رات ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج ہم امریکہ کو اڈے دے دیں تو جو بائیڈن صاحب کی کال آ جائے گی عمران خان صاحب کو۔ اور اس سے قبل امریکہ کے سفیر بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جو بائیڈن نے عمران خان صاحب کو کال کیوں نہیں کی، اور پاکستان نے بھی کسی خواہش کا اظہار ویسے نہیں کیا کہ ان کی کال آئے، لیکن پاکستان سمیت دنیا کے جتنے ممالک بھی ہیں ان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش ہی ہوتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا پوری دنیا کے اندر اور عالمی سیاست کے اندر ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اب اس کو دیکھنا ہے کہ پاکستانی عوام کیسے سمجھتی ہے، اس کو کیسے لیتی ہے۔ دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں اور الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے کہ زلفی بخاری صاحب اسرائیل بالکل نہیں گئے، اور پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر یا پاکستان کا کوئی آفیشل جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پر جائے، تو یہ بے بنیاد من گھڑت اور پروپیگنڈا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ غیر ملکی میڈیا ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس پر اپوزیشن کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں یا ترجمان ہیں وہ میڈیا پر آ کر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اصل میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب بات کریں پاکستانی قوم کے جذبات کی، تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں چاہتے پاکستانی عوام جو ہیں، اور شاید اسی وجہ سے اب تک جتنی حکومتیں بھی آتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے یا تعلقات بڑھانے کے اوپر بھی کبھی غور و فکر نہیں کرتی یا اس کو سنجیدہ نہیں لیتی ہیں۔ بات کریں امریکہ کی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ٹرمپ صاحب کے دور میں امریکہ کا دورہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ کے لیے پاکستان جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر امریکی فوجیں اگر کچھ چلی بھی گئی ہیں تو پھر بھی موجود ہیں، جو کہ امریکی CIA بالکل نہیں چاہے گا کہ وہاں سے نکالا جائے، اور وہ CIA جو ہے وہ امریکی صدر کو ہمیشہ سے یہ گمراہ کرتی ہے کہ اگر وہاں سے امریکہ کی فوجیں نکال لیں تو وہاں چائنا کا قبضہ ہو جائے گا، یہ اس خطے کے اندر امریکہ جو بالکل اپنی افادیت اور اہمیت ہے وہ کھو دے گا۔ اس بنیاد پر پاکستان کے ساتھ مراسم اچھے رکھنا امریکہ کی مجبوری ہے۔ عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستانی قوم کی ترجمانی تھی، اور اس پر میرا خیال سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستانی قوم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اور عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑی تھی کہ بالکل امریکہ کو اڈے نہیں دینے چاہیے۔ اچھا، اس میں جو ایک بات عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ تھی کہ میں عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں، مجھے امریکہ نے الیکٹ نہیں کیا، اور ان کے وزراء نے بھی اس بات کو سیکنڈ کر کے اس بات کو ہائی لائٹ کیا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھنی یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں امریکہ کو اڈے دیے گئے افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو کیا مشرف صاحب کو امریکہ لے کے آیا تھا؟ اور اگر امریکہ لے کے آیا تھا تو مشرف صاحب کے دور حکومت تک خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی حمایت اور تائید کرتے رہے ہیں۔ ہاں، ان کا موقف یہ ضرور تھا کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے مراسم اچھے رہنے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے وزیر اعظم صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ، ان کی اپنے جذبات، اور قوم کے جو جذبات ہیں وہ تو بالکل یہی ہیں کہ امریکہ کو اڈے نہ دیے جائیں یا امریکہ کے زیر اثر نہ رہا جائے، کیونکہ امریکہ نے جب بھی کوشش کی ہے ہمارے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دینے کی کوشش کی ہے، ان کو اکوموڈیٹ بھی کی ہے، ان کے اوپر کبھی سینکشنز بھی نہیں لگائیں، ان کو امداد بھی ملتی رہتی ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ ان کے یہ معاملات نہیں ہیں۔ صرف افغانستان کے اندر
اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کے اس پوائنٹ کے اوپر، اس موقف کے اوپر کیا ملکی قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ متفق ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلے خود سے لے سکتے ہیں؟ کیا امریکہ ہماری فوجی قیادت سے بات نہیں کرے گا؟ اگر بات کرے گا تو کیا عمران خان صاحب ان کو ڈینائی کر دیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ پاکستانی قوم کے جذبات ایک طرف، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جذبات ایک طرف، ان کے ذاتی بیان سٹیٹمنٹ ایک طرف، لیکن کیا قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ متحمل ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو، یا ان جو امریکہ نے اڈوں کی ڈیمانڈ کی ہے اس پر وہ بھی ان کو دو ٹوک انداز میں جواب دے کر کہیں کہ ہم یہ اڈے فراہم نہیں کریں گے؟ یہ بات تو سچ ہے کہ افغان مہاجرین کا جو بوجھ پاکستان کے اندر پڑا تھا اس کی آج تک پاکستان جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے۔ گو کہ افغانی بھائی جو ہیں ان کو پاکستان نے بہت اکاموڈیٹ کیا ہے، بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے، لیکن اگر آج بھی افغانی بھائیوں کے ساتھ تھوڑی سی پاکستان کے بارے میں بات کی جائے، اور کچھ کاروبار کی لین دین کے حوالے سے دو چار دوست آتے تھے افغانستان سے، تو ان سے میری کبھی کبھار ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ بھی پاکستان کے بارے میں جذبات اچھے نہیں رکھتے تھے، جس کے جواب میں کہا کرتا تھا کہ اب تک 30 لاکھ سے زیادہ جو افغان بھائی ہیں، پناہ گزین ہیں، ان کو پاکستان نے ہر طرح سے اکاموڈیٹ کیا ہے اپنا پاکستانی شہری سمجھ کر ہی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے جنہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوا کے وہ پاکستان کی شہریت حاصل کر لی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان میں رہ بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی اگر بھارت کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ افغانستان کے بارڈر سے ہی ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی قومی سلامتی کے ادارے اور حکومت کیا ایک پیج پر ہی ہیں، یا اس معاملے کے اندر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر ان کے پیج الگ الگ ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔